آپ کی مثال پورے دنیا میں تاریخ آپ تراشتے رہو، علی کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ علی شیر خدا اس شخصیت کا نام ہے کہ اللہ اکبر، آپ کی شادی سرکار سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوئی ہے۔ آپ کی شادی ہوئی، بڑے مقدس زمانے گزر رہے تھے، بڑے انمول زمانے گزر رہے تھے، مگر گھر میں بہت زیادہ کھانے پینے کے سامان موجود نہیں تھے۔ اتفاق کی بات ہے، ایک روز حضرت علی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آئی، کوئی سامان بنانے کے لیے موجود نہیں تھا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، 3 دن گھر میں فاقے کی نوبت ہے۔ حضرت علی شیر خدا اللہ اکبر کہیں سے تشریف لاتے ہیں، سرکار علی فرماتے ہیں اے میری بیوی فاطمہ، آج 3 دن کا عرصہ ہو گیا ہے، گھر میں آگ چلنے کی نوبت نہیں آئی ہے، اے میری بیوی بتاؤ کیا گھر میں کچھ نہیں ہے؟ حضرت سیدہ طاہرہ گھر میں داخل ہوتی ہیں، اپنے دوپٹے کو لا کے پیش کرتی ہیں، چادر کو پیش کرتی ہیں، اے میرے شوہر نامدار، گھر میں تو کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ میری چادر ہے، اس کو لے جائیں مارکیٹ میں بیچ آئیں، جو اس سے پیسہ ملتا ہے اس پیسے سے گھر کے کھانے کا انتظام فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا فاطمہ کی چادر کو لیتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں پہنچ گئے اور اس کو 6 دینار میں بیچ دیا، 6 درہم میں بیچا، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، چلو گھر میں سامانات خرید لیا جائے، اشیاء خوردنی خرید لیا جائے۔ اتنے میں علی کی زمین دیکھ رہی ہے، مصطفیٰ کا فرمان علی کے نظروں کے سامنے ہے، مصطفیٰ کا فرمان حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا ارشاد فرمایا کرتے ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ پڑوسیوں کو بھی دیکھ لیا کرو۔ میرے آقا علی جن کے گھر میں 3 روز سے فاقہ ہو رہا ہے، وہ چادر بیچ کر کے 6 دینار کو آپ اکٹھا کیے ہیں، اب اسی دینار کو جب میرے آقا کا فرمان نظروں میں آئے، آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ میرے آقا فرمایا کرتے ہیں پڑوسیوں کا خیال کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ مستحق ہو، مجھ سے زیادہ جو ہے کئی دنوں سے فاقہ ہو رہا ہو، اس لیے آپ اپنے پڑوس کی خبرگیری کرتے ہیں، پڑوسیوں میں اس 6 دینار کو تقسیم فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا جو فاطمہ کی چادر سے پیسہ حاصل ہوا تھا وہ غریبوں میں آپ نے بانٹ دیا، اس کے بعد واپس آ گئے، سرکار مولا کائنات گھر کی طرف آ رہے تھے، پاؤں میں کچھ زنجیریں لگی ہوئی ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ اب گھر میں 3 دن سے فاقے کی نوبت ہے، اس کے بعد آپ گھر کی طرف دھیرے دھیرے آ رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی بڑی تیزی سے آپ کے قریب آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں اونٹنی ہے، اونٹنی لے کے علی کے سامنے حاضر ہو گیا، عرض کیا یا علی شیر خدا اے علی کیا اونٹنی خریدو گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں گھر میں کھانے کے سامان نہیں ہے اور کہہ رہے اونٹنی خریدو گے؟ اللہ اکبر، کہا آپ اونٹنی خریدا چاہو تو ادھار لے سکتے ہو، ادھار خرید سکتے ہو۔ سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں بتاؤ کیا قیمت ہے؟ کہا سرکار اس کی قیمت 100 دینار ہے۔ آپ نے اونٹنی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کے جو ہے اونٹنی کو پکڑا اور اونٹنی کو پکڑنے کے بعد آپ اس کے لگام کو پکڑ کے دھیرے دھیرے گھر کی طرف اونٹنی کو لے کے آ رہے ہیں، اتنے میں ایک دوسرا خریدار نظروں کے سامنے آتا ہے، وہ آ کے کہتا علی کیا اونٹنی بیچو گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں ہاں اونٹنی کو بیچنے کے لیے ہی خریدا ہو۔ حضرت علی شیر خدا جو فرماتے ہیں ان سے پوچھا اونٹنی کتنے میں خریدے ہو؟ علی فرماتے ہیں اس کو 100 دینار میں خریدا ہو۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، ذرا حضرت علی کا انصاف دیکھو، مولا کائنات کی دیانتداری دیکھو۔ آج ہم بھی خریداری کرتے ہیں، آپ بھی سامان کی خریداری کرتے ہیں اور بیچا بھی کرتے ہیں، مگر کبھی کوئی سچ صحیح طور سے دام نہیں بتاتا، وہ کہہ دیتا ہے ارے 400 روپیہ پڑ گیا ہے، مگر علی کا اندازہ لگاؤ، علی خریدنے والے انسان سے کہتے ہیں اس کو میں نے 100 دینار میں خریدا ہے، اس کے بعد وہ آنے والا کہتا ہے اے علی اگر آپ 100 دینار میں خریدے ہو تو اس کو میں 160 دینار دوں گا، مجھے دے دیجیے۔
160 دینار میں دوں گا۔ سرکار علی نے کہا سودا مکمل ہے۔ آپ اپنے اونٹنی کی لگام کو دے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، وہ 160 دینار عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اونٹنی کو لے کے چلا گیا۔ حضرت علی کچھ دور ابھی چلے تھے، تب تک وہ پہلے والا آدمی جس کی اونٹنی تھی اس سے ملاقات ہوئی۔ کہا علی اونٹنی کیا کیا؟ کہا میں نے اونٹنی کو بیچ دیا۔ کہا کتنے میں بیچے ہو؟ کہا 160 دینار میں بیچ دیا ہو۔ کہا میرے 100 دینار واپس کر دیے جائیں۔ حضرت علی نے 100 دینار کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد 60 دینار بچتے ہیں۔ حضرت علی خوشی خوشی گھر میں گئے، سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں میں 60 دینار کو رکھا۔ حضرت فاطمہ دیکھتی ہے 60 دینار، عرض کرتی ہے اے میرے شوہر نامدار، گھر میں تو کوئی سامان نہیں تھا، وہی میری ایک چادر تھی، آپ نے اسی کو بیچا تھا، اتنے سارے دراہیم کہاں سے آ گئے؟ اتنے سارے دینار کہاں سے مل گئے؟ سیدہ فاطمہ کا ارشاد فرمانا تھا۔ علی فرماتے ہیں اے میری شریک حیات، میں نے تیری چادر کو 6 دینار میں بیچا تھا، اور اس 6 دینار کو اللہ کے نام پہ میں نے تجارت کر دیا۔ اسی تجارت کی برکت ہے کہ اللہ نے 6 دینار کے بدلے میں مجھے 60 دینار عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ 6 دینار کے بدلے میں 60 دینار عطا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مولا کائنات نے فرمایا اے میری بیوی، میری شریک حیات، تیرے دوپٹے کو میں نے اس چادر کو 6 دینار میں بیچا تھا، مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا، تو اس کے بعد پھر اونٹنی خریدا۔ اونٹنی میں نے 100 دینار میں خریدا تھا، اور اس کو جو ہے 160 دینار میں بیچا ہے۔ سودا اللہ اکبر اس طریقے سے کیا، صاحب صاحب اس دینار کو لیتے ہیں، مدینہ کی مارکیٹ میں سامان کے لیے نکل رہے تھے، یہ بات دھیرے دھیرے آقائے نعمت تک پہنچ گئی، مدینے کے تاجدار تک پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول کو خبر ملی کہ آج علی نے بہت بڑا سودا کیا ہے، بہت منافع اٹھایا ہے۔ سرکار علی سے نبی کی ملاقات ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کیوں علی، آج سنا ہوں بڑا منافع کمائے ہو، بہت منافع کیے ہو، سودے میں بڑا فائدہ اٹھائے ہو۔ حضرت علی مسکراتے ہیں ہاں ہاں یا رسول اللہ، میں نے 100 دینار میں اونٹنی خریدا تھا، پھر اس کو 160 دینار میں بیچ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی، کیا جانتے ہو اس اونٹنی کا بیچنے والا کون تھا اور اونٹنی کا خریدنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ علی خاموش، علی کا چہرہ جھکا ہوا، علی فرماتے ہیں علی خاموش۔ میرے آقا پوچھتے ہیں علی بتاؤ کیا تمہیں پتا ہے وہ اونٹنی کا بیچنے والا کون ہے، اونٹنی کا خریدنے والا کون ہے؟ علی خاموش ہو گئے، گویا علی کی خاموشی بتا رہی ہے کہ اونٹنی کا خریدنا علی کا کام تھا، اونٹنی کا بیچنا علی کا کام تھا۔ کون خریدا ہے، کون بیچا ہے، یہ اس کا بتانا غیب دان نبی کا کام ہے۔ یہ نبی بتا سکتے ہیں کہ اونٹنی لانے والا کون تھا، اونٹنی خریدنے والا کون تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے علی سنو، انا باؤکا جبرائیل ان المشتری میکائیل، بے شک جس نے اونٹنی بیچا تھا، جس نے اونٹنی بیچا ہے اس کا نام حضرت جبرائیل ہے، اور جس نے اونٹنی خریدا ہے اس کا نام حضرت میکائیل ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، دیکھیں علی کا کمال، آپ دیکھتے ہوئے چلیں۔ علی اللہ اکبر کتنے بڑے فضل و کمال کے مالک ہیں۔ علی کی بہادری، علی کے بہادری اور شجاعت کا چرچا پورے صحرائے عرب میں گونج رہا تھا۔ علی اتنے بڑے بہادر ہیں، آپ نے علی کا نام سنا ہوگا، جو مکے کی گلیوں میں بیٹھ کر جو کی سوکھی روٹی کھاتا ہے، مگر جب بہادری کا وقت دکھانے کا آتا ہے تو خیبر کا دروازہ لمحوں میں اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ اس شخصیت کا نام علی ہے۔ علی کے بہادری کا چرچا پورے صحرائے عرب میں گونج رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار مولا کائنات کی شخصیت ہے، آپ ذرا ان کے بہادری کا اندازہ لگائیں۔ اللہ نے کتنی طاقت سے علی کو نوازا تھا۔ جنگ خندق کا موقع ہے، جنگ خندق میں سرکار مولا کائنات ہے،
اللہ کے رسول ہیں، یعنی اسلام کے شہدائیوں کی جماعت ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے ساتھ، سرکار دو عالم کے ساتھ مقدس صحابہ کی جماعت ہے، اور ان کے مد مقابل تقریباً 30 لاکھ دشمنوں کی فوج ہے۔ جنگ خندق میں اللہ کے رسول سرکار دو عالم کے ساتھ صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک ایسا سپاہی آتا ہے جس کا نام عمر بن عبد ولود ہے۔ یہ اتنا بڑا لشکری ہے جو 1000 لشکریوں پر اکیلا تنہا مارا جاتا تھا۔ یہ جنگ خندق میں ایسی للکار لگائی، آواز دیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف کفر کی لڑائی ہے، ایک طرف مجاہدین کی جماعت ہے، سفر لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد عمر بن عبد ولود آتا ہے، بڑی للکار کے ساتھ، بڑے گرج کے ساتھ آ کے للکارتا ہے، عالمی مبارزین، کون میرے ساتھ لڑائی میں اترنے والا ہے؟ کون ہے جو میرے ساتھ میرے سامنے لڑنے کو آ جائے؟ اللہ اکبر۔ مقدس صحابہ کی جماعت دیکھ رہی ہے، مگر کوئی صحابی تیار نہیں ہوتا۔ میرے آقا بیٹھے ہیں، بغل میں حضرت علی بیٹھے ہیں۔ علی شیر خدا اٹھنا چاہے، حضرت علی جیسے اٹھے، یا رسول اللہ میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد ولود ہے، جانتے ہو 1000 سواروں پہ اکیلا یہ مارا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا بہادر کا نام عمر بن عبد ولود ہے۔ اللہ اکبر۔ علی شیر خدا بیٹھ گئے، پھر دوسری بار للکار لگائی عمر بن عبد ولود نے کہ کون ہے میرے سامنے لڑنے کے لیے آنے کو تیار ہو؟ کون ہے وہ جو میرے سامنے لڑنے کو آ جائے؟ مگر کوئی نہیں اٹھتا۔ دوسری بار علی پھر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، جیسے علی کھڑے ہونا چاہے، میرے آقا نے پھر اشارہ کیا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد ولود ہے، اس کے بہادری کا چرچا پورے عرب میں ہوتا ہے، اور 1000 لشکریوں پر یہ اکیلا کافی مانا جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا اللہ اکبر دوسری بار بیٹھ گئے، تیسری بار پھر وہ آواز لگاتا ہے کون ہے جو جنت میں جانے کو تیار ہے؟ اے محمد ابن عبداللہ، کہاں گئے تیرے ساتھی جو سیدھے کرتے ہیں تو جنت میں جاتے ہیں؟ کون ہے میرے مقابل میں آنے والا؟ اتنا سننا تھا۔ علی پھر کھڑے ہو گئے، میرے آقا سے کہتے ہیں سرکار اب مجھے اجازت دیا جائے، میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا اجازت دیتے ہیں۔ اب علی شیر خدا کی بہادری کو دیکھو، سرکار مولا کائنات جب تیسری بار کھڑے ہوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں علی تم بہت زیادہ گرما رہے ہو، علی تمہاری شوخیاں بڑی تیزی سے نظر آ رہی ہیں، علی تم اتنے اتاولے کیوں ہو گئے ہو؟ عمر کے سامنے کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ تمہارے اندر کون سی ایسی قوت پنہاں ہے جس سے تم عمر کے سامنے لڑنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو علی شیر خدا میرے آقا سے مسکرا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا میں اس لیے جو ہے عمر سے لڑنا اس لیے چاہتا ہوں کہ شاہ مردہ شیر جیسا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مجھے آپ کی اجازت چاہیے، ابھی چند لمحہ نہیں گزرے گا، علی کی تلوار ہوگی، عمر کی گردن۔ بہت خوب نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہداء کربلا، نعرے تکبیر۔ آئے اللہ پر نظر لگائیں۔ حضرت علی شیر خدا نے تلوار کو تھامی، میرے آقا سے اجازت لیا، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ جیسے جنگ خندق میں جاتے ہیں وہ دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے تو ہی میرے سامنے لڑنے کے لیے آیا ہے؟ تو جو ہے ابو طالب کا بیٹا ہے؟ ہاں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ عمر بن عبد ولود کہتا ہے تمہارے باپ سے میری دوستی ہے، میں جو ہے لڑنا نہیں چاہتا تجھ سے، میں تیرا خون بہانا نہیں چاہتا۔ علی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگرچہ تو میرے خون کو بہانا نہیں چاہتا مگر میں تیرے خون کو بہانا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا
کہ اس کا بھی تیور بدل گیا. اس نے تلوار کو سونپا اور ایسی تلوار ماری کہ حضرت علی کے بغل سے وہ تلوار جو ہے بغل ہو جاتی ہے, کٹ جاتی ہے. علی نے اس کا وار اس طریقے سے کیا جس سے وہ بغل ہو گیا. اس کے بعد مولا کائنات اللہ اکبر قربان جائیں, آپ حضرت علی کی بہادری کو دیکھیں کہ جو 1000 سواروں پر, جو 1000 سپہ سالاروں پر اکیلے عمر بن عبد عود مارا جا رہا تھا, آج علی کے مقابلے میں کھڑا ہے. ایک طرف علی کی طاقت ہے, دوسری طرف عمر بن عبد عود کی طاقت ہے. ایک طرف 30,000 کا لشکر ہے اور دوسری طرف چند مٹھی بھر مجاہدینوں کی جماعت ہے. میرے آقا کے چاہنے والے علی نے جب تلوار کا وار کیا ہے, اللہ اکبر, پہلے ہی وار میں علی نے عمر بن عبد عود کو ٹھیر کر دیا, زمین پہ گرا اور جیسے گرتا گرد و غبار آسمان میں اڑے. صحابہ نے نعرہ لگایا, نعرہ حیدری بلند کیا, پورا شور ہو گیا. میرے آقا دوڑے ہوئے آئے, ایک ہنگامہ محشر برپا ہو گیا کہ علی شیر خدا نے عمر بن عبد عود کو زمین پہ پٹک دیا ہے اور اس کو واسطے جہنم کر دیا ہے. یہ حضرت علی کی طاقت ہے. ذرا اندازہ لگاؤ, اب 30,000 کفاروں کی جماعت ایک طرف ہے, صحابہ آگے بڑھے, علی سے سلام کرتے ہیں, علی کو استغفار کرتے ہیں, علی سے مصافحہ کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں علی ایک بات بتاؤ, آپ تم ایسے بہادر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے جس کا شمار 1000 سواروں کے مقابلے میں ہوتا ہے, جس کا شمار 1000 پہلوانوں کے مقابلے میں ہوتا ہے. علی جب تم عمر کے سامنے تلوار لے کے نکلے تھے تو کیا تمہارے روٹے کھڑے نہیں ہوئے, تمہارے بدن میں کبھی نہیں آئی, کیا تمہیں ڈر کا احساس نہیں ہوا؟ میرے آقا کا یہ جملہ فرمانا تھا. علی مسکراتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں, اے میرے آقا آج کا حال تو یہ تھا, آج آپ نے حکم دیا تھا, آج کا معاملہ تو یہ تھا, لو کانا اہل الارض من جانب وانا فی جانب آخر لقدرت علی. اے میرے آقا آج سارے اہل عرب اگر ایک طرف ہوتے اور تنہا علی ایک طرف ہوتا تو میں آج اس پر بھی غالب ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت لو کانا اہل الارض من جانب وانا جانب آخر لقدرت علی. علی فرماتے ہیں میرے آقا اگر آج پورا عرب ایک طرف ہوتا, علی ایک طرف ہوتا تو میں آج اس پر غالب ہو جاتا. یہ علی کی طاقت ہے, شاہ مردہ شیر یسا قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طاقت تو وہ ہے. ایک مرتبہ علی شیر خدا جنگ صفین سے پلٹ رہے تھے, میرے آقا علی کا حال دیکھو, علی کے ساتھی جو ہے پانی کی دقت سے پریشان تھے, پانی کی تلاش محسوس ہوئی, پانی کی ضرورت محسوس ہوئی. ایک سامنے جنگ صفین کے موقع پر گرجا دکھائی دیا, ایک مندر دکھائی دیا. میرے آقا علی اس گرجا گھر کے قریب گئے, اس کے پجاری سے پوچھا بتاؤ یہاں کہیں پانی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں, یہاں سے 6 میل کے دوری پر پانی کا ایک چشمہ ہے, پانی وہی مل سکتا ہے. سرکار علی سوچتے ہیں 6 میل جب تک جائیں گے کافی ٹائم لگ جائے گا, پھر آپ اپنے سواری کو گھماتے ہیں اور گھمانے کے بعد وہی گرجا گھر کے سامنے اپنے اصحاب کو حکم دیا ہے میرے ساتھیوں اس زمین کو کھودو, اس زمین کو کھودو. صحابہ نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا. زمین جب کھودتے ہیں 1 بالش 2 بالش, کچھ جو ہے ہاتھ, کچھ زمین, کچھ فٹ پہ زمین کھودی گئی. کھودنے کے بعد پہاڑ کی ایک چٹان دکھائی دیتی ہے, ایک بہت بڑی چٹان ہے. اس چٹان کو لوگوں نے ہتھیار کے ذریعہ سے اٹھانا چاہا مگر چٹان میں حرکت تک نہیں ہوتی. حضرت علی آگے بڑھے, کہا کہ یہ جو ہے تم لوگ جو ہے پیچھے ہٹو. حضرت علی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے انگلیوں کو دھیرے دھیرے اس چٹان کے قریب لے کے گئے اور اس کو اچانک چند ہی لمحوں میں چٹان کے نیچے انگلی کو لگایا اور اٹھا کے پگل کر دیا. چٹان کا اٹھنا تھا. لوگوں کی نظریں کیا دیکھتی ہے کہ بہت بہترین
बेहतरीन चश्मा नीचे है, हरा और मीठा पानी है। हजरत अली फरमाते हैं अब अपनी प्यास को बुझाओ और इस पानी को मस्जिदों में डाल लो। जैसे सब पानी पी लेते हैं, मस्जिदों में डाल लेते हैं, फिर चट्टान को रख दी जाती है। गिरजा घर का पुजारी देख रहा था, दौड़ा हुआ करीब आया, कहा आप कौन हैं? क्या आप पैगंबर हैं? कहा नहीं हम पैगंबर नहीं है। कहा कौन है? कहा आप दामादे पैगंबर हैं। कहा हाँ हम दामादे पैगंबर हैं। कहा आप हाथ को बढ़ाइए और हमें कलमा पढ़ाइए। अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल के सहाबी हज़रत अली फरमाते हैं आखिर बात क्या है? कहा हमने अपनी किताबों में पढ़ा है इसके गिरजा उसी के हाथ से फतह होगा जो या तो दामादे पैगंबर होगा या तो पैगंबर होगा। मैं देख रहा था जिसके हाथों से गिरजा फतह होगा उसी के हाथों पे मैं ईमान ले लूं। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये अली के शुजाअत का हाल देखो, अली की बहादुरी का चर्चा अगर सुबह से शाम तक या शाम से सुबह तक किया जाए तो शायद रातें गुजर जाएगी, मगर अली की बहादुरी खत्म नहीं हो सकती। अली की बहादुरी और शुजाअत के हम मुकम्मल कमा हक फजाइल बयान नहीं हो सकते। आपने बारहा सुना होगा, जंगे खैबर का वाकया सुना होगा, और आपने उसका जो है और जो है आपने देखा होगा हज़रत अली को उलमाए कराम के ज़ुबान से कितने वाकयात आपने सुना होगा। खैर टाइम की किल्लत की बुनियाद पर मैं आपको अपने मौजू के करीब आना चाहता हूँ। हज़रत मौलाए कायनात की बहादुरी की औकात है। आपने उनके इल्म के ताल्लुक से सवाल किया। एक दौर ऐसा आया जब आपको दौरे खिलाफत में असर हुई। सरकार उस्मान गनी के बाद हज़रत मौलाए कायनात जब आप खिलाफत के बार डोर को संभालते हैं, बड़े हुस्न उसलूबी के साथ खिलाफत के काम को अंजाम दे रहे थे। आपके दौरे खिलाफत में अल्लाह अकबर ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए हैं। आपने वो चीजें जो है अंजाम दी है कि तारीख उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। आपने अपने जमाने में ऐसा ऐसा इंसाफ किया है अल्लाह अकबर की आप तो सुनेंगे तो आपका ईमान पैदा हो जाएगा। हज़रत अली ने एक ऐसा इंसाफ किया है जिसके लिए आप सुनो अल्लाह अकबर। अली के जमाना है, आप खलीफतुल मुस्लिमीन के ओहदे पर फाइज हैं। एक का बेटा है और दो माएँ हैं। दो औरतों ने दावा किया है ये बेटा मेरा है, बच्चा एक है, माएँ दो हैं। दोनों माओं ने दावा किया ये बच्चा मेरा है। दूसरी माँ ने कहा मेरा है। मामला जो है बिगड़ गया, ये बच्चा किसको दिया जाए? उसके बाद ये मुकदमा अली शेर खुदा की बारगाह में पहुंचता है। हज़रत अली शेर खुदा की बारगाह में मुकदमा पहुंचा। अली ने कहा बताओ बात क्या है? लोगों ने कहा कि सरकार एक बच्चा एक है और दावा करने वाली दो औरतें हैं। फला औरत कहती है मेरा बेटा है, फला औरत कहती है मेरा बेटा है। सरकार अली के सामने अल-मुख्तसर उन दोनों खवातीन को पेश किया गया, बच्चा पेश किया गया। मेरे आका अली पूछते हैं बताओ ये बेटा किसका है? तो खातून ने कहा मेरा बेटा है, दूसरी ने कहा मेरा बेटा है। सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं ठीक है, ऐ मेरे गुलाम कंबर जाओ अंदर से एक आरा लेकर के आ जाओ, एक तलवार लेकर के आ जाओ। इतना सुनना था जैसे वो गुलाम घर की तरफ दाखिल हुआ, घर में जाना चाहा तो जिसका हकीकी बेटा था वो मां लरस गई, कांप गई। अर्ज करती है मौलाए कायनात या खलीफतुल मुस्लिमीन ये आरा किस लिए मंगा रहे हैं, तलवार किस लिए मंगा रहे हैं? मेरे आका अली फरमाते हैं जब दोनों औरतों ने दावा किया है, दोनों कह रही हो कि बच्चा मेरा है, तो आरा इसीलिए मंगा रहा हूँ कि बच्चे को दो टुकड़े में तकसीम कर दिया जाए। एक बच्चे का आधा टुकड़ा तुम रख लो, आधा टुकड़ा तुम रख लो, इसलिए आरा मंगा। इतना सुनना था तो जिसका हकीकी बेटा था वो तो खड़ी हो गई, कांपने लगी, सहम गई। अर्ज करती है मौलाए कायनात या खलीफतुल मुस्लिमीन हमें बेटा नहीं चाहिए बल्कि ये बेटा उसी को दे दीजिए, हमारे बेटे को ज़बह मत करो, बेटा हमें नहीं चाहिए, मेरा बेटा उसी को दे दिया जाए, हमें नहीं चाहिए। इतना सुनना था। मौलाए कायनात को बेटा उठाते हैं और लड़के को उसी के हवाले कर दिया जिस खातून ने कहा था कि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद आपने कहा कि ऐसे ऐसे लोग हैं अदालत
علی کو نہیں جانتی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ جھوٹ بولتے ہوئے سرکار مولا کائنات نے ایسے ایسے انصاف کے تقاضے کیے ہیں کہ اللہ اکبر۔ ایک اور میں بات بتاؤں، یہ حدیث سناؤں، اس کے بعد آگے بڑھوں۔ سرکار مولا کائنات عدالت علی حاضر ہے، علی کی عدالت ہے، کوفہ کی زمین ہے، کوفہ کی زمین پہ ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے، ایک گلی سے آپ کا گزر ہوا، دیکھا دو مسلمان ہیں، دونوں کے پاس داڑھی ہے اور ایک اونٹنی ہے، ایک مسلمان کہتا میری ہے، دوسرا کہتا یہ اونٹنی میری ہے۔ حضرت مولا کائنات کا گزر ادھر سے ہوا، جب لوگوں نے دیکھا علی آ رہے ہیں، کہا ٹھارو ٹھارو، ابھی علی اس کا فیصلہ کر دیں گے اونٹنی کس کا ہے۔ جیسے علی شیر خدا کے سامنے پیش کیا گیا، علی یہ اونٹنی میری ہے، یہ کہتا میری ہے۔ سرکار مولا کائنات آپ فیصلہ فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ جانے لگے، حضرت علی نے کہا اس کا ہم فیصلہ نہیں کریں گے۔ کہا آخر بات کیا ہے؟ کہا دونوں مسلمان ہو، دونوں نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اور ایک معمولی کام کے لیے بےایمانی کا یہ معاملہ ہے کہ تم بھی کہتے ہو اونٹنی میری ہے، تم بھی کہتے ہو اونٹنی میری ہے، اس لیے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی جانے لگے تو جس کی اونٹنی تھی دوڑا ہوا پہنچا، علی کے قدموں میں گر گیا۔ سرکار سنیں، آپ ناراض ہو نہ ہو، اگر آپ ناراض ہو گئے تو کائنات ناراض ہو جائے گی، آپ ناراض ہو جائیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت ناراض ہو جائیں گے۔ علی شیر خدا آپ فیصلہ فرما دیں، اونٹنی حقیقت میں میری ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو اونٹنی کو آپ ذبح کر لیں، اونٹنی کے کلیجے میں، اونٹنی کے دل میں زخم ہوگا، یہ میرے اونٹنی کی پہچان ہے۔ حضرت علی کی بات سنتے ہیں، کہا سرکار آپ فیصلہ فرما دیں، تو کہا کیسے فیصلہ ہوگا؟ اس کے جو ہے دل میں زخم ہے، اس کے دل میں زخم ہے، یہ تو اس وقت معلوم ہو سکتا ہے جب اونٹنی کو ذبح کیا جائے گا، جب اونٹنی کو ذبح کیا جائے گا۔ حضرت علی جب اتنی بات کہتے ہیں، وہ آدمی عرض کرتا سرکار وہ اونٹنی ذبح کر دیا جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر آپ کو یقین تو ہو جائے گا اونٹنی کس کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علی واپس آ گئے اور اپنے غلام قمبر کو بلایا، کہا اے قمبر اونٹنی کو ذبح کیا جائے۔ ان دونوں کے سامنے اونٹنی ذبح کی گئی، ذبح کرنے کے بعد اس کے چمڑے اتارے گئے، چمڑے اتارنے کے بعد پھر اس کا گوشت اتارا گیا، پھر وہ کلیجہ نکالا گیا۔ اس کا کلیجہ جب نکالا گیا تو علی کے سامنے جو آدمی نے دعویٰ کیا تھا، تو جب حضرت علی نے دیکھا اللہ اکبر تو اس کے کلیجے میں یقیناً جو ہے زخم تھا، بہت بڑا زخم تھا اور کئی زخم بھرا ہوا تھا، اتنا دیکھنا تھا۔ علی فرماتے ہیں یہ تمہیں کیسے یقین ہوا ہے کہ تمہارے اونٹنی کے کلیجے میں زخم ہو گیا ہے، تمہارے اونٹنی کے کلیجے میں پھوڑا ہو گیا ہے، یہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ اس آدمی نے عرض کیا سرکار یہ میری اونٹنی ہے، اس کا ایک بچہ تھا بیمار تھا، بہت علاج کرایا مگر وہ کسی صورت میں ٹھیک نہ ہو سکا۔ سرکار تو میں نے ایک روز ذبح کر دیا، میں ذبح کر ہی رہا تھا تب تک میرے باپ آ گئے اور پیچھے سے مجھ کو پکڑ لیا، کہا نادان تو نے غضب کر دیا، یہ کیا کیا؟ میں نے کہا کیوں والد گرامی، کیا میں نے حرام کام کر دیا؟ کیا میں نے برا کام کر دیا؟ اونٹنی کے بچے کو ذبح ہی تو کیا ہے۔ تو میرے والد گرامی نے فرمایا بیٹا کام تو تم نے غلط نہیں کیا ہے، لیکن سب سے بڑا غلط یہ ہے اس کی ماں کے سامنے تم نے اس کو ذبح کر دیا ہے، اس کے ماں کے کلیجے میں زخم ہو گیا ہوگا۔ اپنے بیٹے کے پیار کو دیکھ کر ہر ماں کا کلیجہ زخمی ہو جاتا ہے، اس لیے یہ کام تم نے بہت غلط کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، دوڑے ہوئے علی شیر خدا کوفہ میں پہنچ گئے۔ آپ اس مسجد میں پہنچ گئے جہاں حسنین کریمین کھیل رہے تھے، میرے آقا حسین ٹہل رہے تھے۔ حضرت علی دوڑے ہوئے پہنچے، اپنے غلام قمبر کو لیا، کہا غلام قمبر میرے بیٹے حسین کو بلاؤ۔ حضرت امام حسین کو بلایا گیا، امام حسین علی کے سامنے آئے، آپ نے فرمایا بیٹا
یہ کرتا اتارو، کرتا اتار دیا امام حسین نے اور کہا قریب آ جاؤ۔ جب قریب آ گئے تو آپ نے ان کے سینے کو چومنا شروع کر دیا، ان کے حلقوں کو چومنا شروع کر دیا۔ آپ سینہ چومتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کا چومنا دیکھ کر غلام قمر اور سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، امام حسن اور سارے لوگ اجل صحابہ بھی ہیں، پوچھتے ہیں مولا کائنات ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سنو، میں اس لیے کر رہا ہوں، ایک اونٹنی کے سامنے اگر اس کا بچہ ذبح کیا جائے تو اس کے ایک بچہ ذبح ہونے کی صورت میں اس کے کلیجے میں زخم ہو جاتا ہے، تو میرا بیٹا حسین ہے، کل اس کے نظروں کے سامنے اس کا بیٹا بھی ذبح ہوگا، اس کا بھتیجا بھی ذبح ہوگا، اس کا خاندان ذبح ہوگا، تو اس کے سینے میں نہ جانے کتنے داغ اٹھیں گے، تو میں ان سینوں کے اندر کے داغ کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ کل میرے بیٹا حسین کو وہاں تسلی کون دے سکتا ہے؟ اللہ پر قربان جاؤ۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اس لیے میں آج چوم رہا ہوں تاکہ باپ کے چومنے سے بیٹے کو تسلی ہو جائے۔ اللہ پر قربان جاؤ۔ یہ علی کی شخصیت ہے۔ حضرت علی کی اور حالات کو دیکھو، آپ کوفہ کی جامع مسجد میں ہیں، آپ بڑے روب و جلال سے آپ کے کام بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، نہر فرات، وہ نہر فرات جس کا پانی امام حسین کے لیے بند کر دیا گیا، اولاد علی کے لیے بند کر دیا گیا۔ ذرا اس نہر فرات کا اندازہ لگاؤ، حضرت علی کی حکومت ہے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، دریائے فرات میں اتنا تیز سیلاب آ گیا، اتنا پانی آ گیا کہ ہر جہاد جانب کوفیوں کی کھیتیاں برباد ہونے لگی، جانور تباہ ہونے لگے، مکانات گرنے لگے، لوگ دوڑے ہوئے علی کی بارگاہ میں آئے، علی شیر خدا نہر فرات میں اتنا پانی آ گیا ہے کہ ہماری کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، ہمارے جانور برباد ہو رہے ہیں، سرکار آپ دعا کر دیتے کہ نہر فرات کا پانی کچھ کم ہو جائے۔ نہر فرات کا پانی کم ہو جاتا۔ سرکار علی شیر خدا کے سامنے کوفہ کے سارے لوگ کھڑے ہیں، آپ سے رحم کی دعا مانگنے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اب علی اندر کمرے میں گئے، ذوالفقار حیدری کو لیا، امامہ کو سر پہ باندھا، اپنے ساتھ امام حسین کو لیا، امام حسن کو لیا اور لے کے آپ بیٹے چلو نہر فرات کے پل پہ آئے ہیں، امام حسین آگے آگے چل رہے ہیں، امام حسین اور حسن ہیں، حضرت علی آگے آگے چل رہے ہیں، مقدس بیٹوں کی جماعت ہے اور پیچھے سارے کوفیوں کی جماعت ہے، لوگ اسی نہر فرات پہ آ رہے ہیں، جس نہر فرات کے پانی کو کل انہی کے بیٹوں پہ تنگ ہونے والا ہے۔ آج اس علی کا حال دیکھو، علی شیر خدا آج اسی نہر فرات پہ آئے، جب نہر فرات پہ آپ پہنچے تو دیکھا پانی بڑی تیزی کے ساتھ پڑ رہا ہے، علی تھوڑا سا نہر فرات میں اترتے ہیں، ہاتھ میں ایک عصا ہے، آپ نے عصا کا اشارہ کیا، نہر فرات میں گاڑ دیا، کہا اتنا پانی کم کر دو، آپ کا کہنا تھا ایک فٹکانی پانی کم ہو گیا۔ کوفیوں نے کہا سرکار اتنے سے کام نہیں چلے گا، اور کم کر دیا جائے۔ اس کے بعد پھر کہا اتنا کم کر دوں، 2 فٹکان پانی کم ہو گیا، کہا سرکار ابھی اور کم کر دیا جائے۔ چند ہی لمحہ تھا، علی فرماتے ہیں تیسری بار اشارہ کیا، کیا اتنا کم کر دوں؟ یعنی ایک ہی لمحے میں علی نے 3 فٹ پانی کم کر دیا۔ جب نہر فرات کا 3 فٹ پانی کم ہو گیا، لوگوں نے کہا سرکار اب ہو گیا، اب اس سے کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علی کا تصرف ہے، علی کی طاقت ہے، جس علی کی یہ طاقت ہو نہر فرات کا پانی لمحوں میں آپ بند کر سکتے ہیں۔ آج اسی لمحے فرات، اسی جو ہے نہر فرات کا پانی، کل ایک دور ایسا آیا انہی کے پیٹوں پہ تنگ کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں غور فرماؤ، حضرت مولا کائنات کے معاملات چلتے رہے، ایک دور ایسا آیا آپ کے دنیا سے جانے کی بڑی قریب آ رہی ہے، وہ آپ
قریب آ رہے ہیں، سرکار علی شیر خدا کہ وہ ٹائم قریب آتے جا رہے ہیں کہ آپ کے دن تقریباً 4 سال کا ایام پورا ہونے کو قریب ہے، بڑے حسن و سلوکی کے ساتھ وہ ٹائم پورے ہو رہے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا 17 رمضان مبارک کی تاریخ ہے، مولا کائنات علی شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں ہیں، آپ جو ہے اپنے بچوں کو جگاتے ہیں، جب جو ہے تہجد کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، 17 رمضان مبارک کی تاریخ ہے، 18 بیٹوں کو سرکار مولا کائنات نے بیدار کیا، سارے بیٹے بیدار ہو گئے۔ آپ نے کہا چلو نماز پڑھنے، سب لوگ تہجد کی نماز پڑھنے مسجد میں چلے گئے، مسجد میں تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد انتظار میں ہے، آہستہ آہستہ فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹا حسن ذرا فجر کی اذان سنا دو، فجر کی اذان سنا دو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فجر کی اذان دیتے ہیں، سارے کوفیوں کے کانوں میں امام حسن کی آواز جاتی ہے، لوگ سمجھ گئے یاد حضرت مولا کائنات امامت فرمائیں گے۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے اذان دیا ہے، ذوق پر ذوق مسجد میں بھیڑ ہو جاتی ہے، لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ سرکار علی شیر خدا آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جب آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ سنت ادا کرنے کے بعد جب فرض کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت علی خود آپ جو ہے امامت کرتے ہیں، علی شیر خدا امام ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ رحمان شریف کی تلاوت کرتے ہیں، آپ نے سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر آپ نے قرات کیا اور اس کے بعد رکوع میں تشریف لے گئے۔ جیسے آپ پہلا سجدہ کر کے دوسرے سجدے کی تیاری میں ہیں، اتنے میں مسجد کے اندر ایک ابو لولو نام کا بدماش مجوسی ہے، کمینہ ہے، ناہنجار ہے، وہ بڑی تیاریوں میں تھا کہ حضرت علی کو قتل کر دیا جائے۔ علی شیر خدا پہ ایسی تلوار چلاتا ہے کہ وہ تلوار آپ کے گردن پہ لگتی ہے، جس سے گردن کا کافی حصہ کٹ جاتا ہے۔ مسجد میں شور مچ گیا، حضرت علی اس قاتل کو پکڑ لیتے ہیں، امام حسن اور سارے لوگ پیٹنا شروع کر دیا۔ جیسے امام حسن و حسین نے مارنا شروع کیا، علی چھوڑ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے بیٹو حسن اور حسین اور جو بچے تھے سب نے پیٹنا شروع کیا۔ آپ نے کہا چونکہ یہ میرا قاتل ہے تم لوگ سزا نہیں دے سکتے، اس کو میرے کمرے میں بند کر دیا جائے، اگر میں بچ گیا تو اس کی سزا میں دوں گا، اور اگر میرے پاس میں شہید ہو گیا، میری روح پرواز کر گئی، تو جو میری جگہ پہ خلیفہ مامور ہوگا اس کو وہ سزا دے سکتا ہے، لہذا اس کو میرے کمرے میں بند کر دیا جائے۔ اس بدماش کو بند کر دیا گیا۔ ادھر اس کے بعد امام حسن امام حسین حضرت علی شیر خدا کو تھام رہے ہیں، آپ کو پکڑ رہے ہیں۔ میرے آقا علی گھوم کے جواب دیتے ہیں، اے بیٹا مجھے مت دیکھو، میں اندر جا رہا ہوں، تم لوگ نماز کا خیال کرو، نماز کو پوری کر لو، نماز کو پوری کر لو۔ حضرت علی یہ کہہ کے آپ کو لوگ اندر لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کو جو سامان پلایا جاتا حلقوں سے گر جایا کرتا تھا، آپ کی چونکہ حلق کٹ چکی تھی، گردن کٹ چکا تھا، تو گردن میں موٹے کپڑے ڈال دیے گئے تھے، لیکن جو بھی چیز منہ کے راستے سے ڈالی جاتی تھی وہ اس طرح سے گردن سے گر جایا کرتی تھی، کوئی چیز اندر نہیں جا رہی تھی۔ ایک دن گزر گیا، 17 کی تاریخ گزر گئی، 18 کی تاریخ گزر گئی، مولا کائنات علی شیر خدا وہ 18 کی تاریخ گزری ہے، اور جیسے 19 رمضان کی تاریخ آئی، رات کا ٹائم ہے، سرکار مولا کائنات کے آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کے آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں ہیں۔ حضرت حسن مجتبیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا علی رو رہے ہیں، قریب گئے، بابا جان اتنی بڑی بڑی جنگوں میں آپ تشریف لے گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے زخم آپ کے اوپر لاحق ہو گئے، مگر کبھی آپ کے آنکھوں میں غم کے آثار نہیں آئے، کبھی آپ کے آنکھوں میں اس طریقے سے آنسوؤں کی لہریں نہیں آئی، ابا سرکار رو کیوں رہے ہیں؟ بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علی فرماتے ہیں بیٹا حسن ابھی میں خواب دیکھا ہوں، میں خواب دیکھا، خواب میں میرے آقا مجھے تشریف لائے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی شیر خدا 3 دن کا عرصہ ہو گیا ہے، پانی تمہارے اندر نہیں گیا ہے، کھانے کا ایک لقمہ اندر نہیں گیا ہے، ابھی چند ہی لمحوں کے بعد میرے پاس تم آنے والے ہو، ہمیں
ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے دھوپ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بیٹے حسن، میں لگتا یہ ہے ابھی میں عنقریب تمہارے نانا سے ملنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا آقا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں، اس لیے نہیں روتا کہ میری جان چلی جانے والی ہے، مگر مجھے فکر اس بات کی ہے کہ اس جنگل میں، اس کوفے کی دھرتی میں لوگ جو میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے بچے اس شہر میں یتیم ہو جائیں گے، اور میرے آنکھوں میں غم کے آثار جو آنسو دکھائی دے رہے ہیں، اس میں راز یہ ہے اے میرے بیٹے، لگتا یہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میری 3 حسرتیں باقی رہ جائیں گی، وہ 3 حسرتیں میری پوری نہیں ہوگی، اسی کے لیے میرے آنکھوں میں آنسو ہے۔ اتنا سننا تھا، آقا حسن ہے اور 17 بیٹے نظروں کے سامنے آ گئے۔ ابا حضور بتائیں تو صحیح، کون سی ایسی خواہش آپ کی ادھوری رہ گئی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری خواہش پوری ہوگی نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسن کا ایک جملہ سننا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں بیٹا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد یہ خلافت کی ذمہ داری میری کون لے گا؟ خلافت کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کا جو ہے ذمہ دار کون ہوگا؟ میری خواہش یہ ہے کہ ابھی میں اپنے ہاتھوں سے اس کے سروں پر خلافت کی دستار باندھ دوں، اس کے بعد میں سرکار سے ملاقات کروں۔ امام حسن آگے بڑھے، کہا ابا سرکار اس کی فکر کیا کرتے ہیں؟ اس کام کو انجام دینے کے لیے میں تیار ہوں، آپ اس کام کے لیے میرے اوپر چھوڑ دیں۔ آپ نے ان کو قریب کیا، اپنے ہاتھ سے ان کے سر پہ دستار کو باندھی، اس کے بعد آقا حسن فرماتے ہیں اے ابا جان دوسری کون سی خواہش ادھوری رہ گئی ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیں، دوسری کون سی ایسی خواہش ہے؟ آپ نے کہا دوسری خواہش میری یہ ہے، دوسری خواہش میری یہ ہے کہ میں کوفہ کی مسجد میں سجدے کیا تھا، ایک رکعت کو پوری کر لیا تھا، اور نماز کی دوسری رکعت میں ایک ہی سجدہ ہوا تھا، ایک میرے سجدے ادھورے رہ گئے ہیں، وہ میرا سجدہ پورا کون کرے گا؟ حضرت امام حسین بھی کھڑے ہیں، امام حسن کھڑے ہیں، حضرت غازی عباس بھی کھڑے ہیں، غازی علی اکبر بھی کھڑے ہیں، اور سارے بیٹے 18 بیٹے علی کے سامنے ہیں، اور 17 بیٹیاں نظروں کے سامنے ہیں، سب سے سب کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ میرے آقا علی کا ایک جملہ کہنا تھا کہ حضرت امام حسین آگے بڑھے، کہا دادا جان اس کام کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اس کام کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، جو ایک سجدہ باقی رہ گیا ہے اس کو تیرا بیٹا حسین پورا کر کے دکھائے گا۔ امام حسین نے وہ سجدہ کیا ہے، ایسا سجدہ کیا ہے کہ قیامت تک اس سجدے پہ دنیا ناز کرتی رہے گی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ اس کے بعد یہ جملہ کہا علی نے، کہا ہے میرے بیٹے حسن ذرا میری بیٹی زینب سے جا کے کہہ دو کہ مجھے ایک گلاس شربت پلا دے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ حضرت سیدہ زینب ہے، سیدہ زینب تہجد گزار بیٹی ہے، پابند شرع بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس دوڑے ہوئے اندر گئے، آپ نے کہا میری بہن والد گرامی نے شربت مانگا ہے، آپ شہد کو گلاس میں ڈالتی ہیں، شربت تیار کر دیتی ہیں، شربت تیار کر کے اپنے والد گرامی کو پیش کر دیا، لیکن دوڑے ہوئے آئے۔ آقا علی فرماتے ہیں کہاں ہے غازی علی اکبر کو بلاؤ، میرے غازی علی اکبر کو بلاؤ۔ اللہ اکبر، غازی علی اکبر کا غصہ اتنا تیز ہوتا تھا کہ اللہ اکبر، حضرت علی چاہ رہے تھے کہ میرے سامنے ان کا غصہ کچھ کم ہو جائے۔ آپ بلاتے ہیں، کہا بیٹا سن، یہ دے، یہ شربت ہے، اس شربت کو لے جاؤ اس میرے کمرے میں، میرا جو قاتل ہے آج 3 دن کا عرصہ ہو گیا ہے، اس نے پانی کچھ نہیں پیا ہے، کچھ کھانا نہیں کھایا ہے، یہ شربت لے جا کے انہیں پلا دو۔ جیسے ہی علی نے ایک جملہ کہا، حضرت غازی علی اکبر کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرے کی سلوٹیں بدلنے لگی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علی امتحان لے رہے ہیں کہ آج علی اکبر کا غصہ کچھ کم ہو جائے۔ اللہ اکبر، لیکن وہ باپ کا حکم تھا۔ شربت کا پیالہ لیتے ہیں، اندر دروازہ کھولا تو دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے جو ان کے باپ
शरबत को पी ले, मेरे बाप ने भेजा है, मेरे वालिद गरामी ने भेजा है कि 3 दिन हो गया तो पानी नहीं पिया है, तो कुछ खाया नहीं है, ये मेरे बाप ने तेरे लिए शरबत भेजा है। अल्लाह अकबर। वो शरबत को हाथ में लेता है तो थोड़ा उसका रंग बदला हुआ था, जो कि शहद की शरबत थी। अल्लाह अकबर। को कहता है मैं इस शरबत को नहीं पीऊंगा। कहा बात क्या है? कहा इस शरबत में जहर मिला हुआ है। अल्लाह अकबर। कितना सुनना था। हजरत काजी अली अकबर के निगाह सुर्ख हो गई, चेहरे बिल्कुल सुर्ख हो गए। कहा कसम उस वहदहुल्लाह शरीफ की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर आज बाप ने मुझे ना भेजा होता तो अभी चंद्रमा नहीं लगते कि तुम्हारा सर जिस्म से मैं जुदा करता हुआ दिखाई देता, मगर मेरे बाप का हुक्म है। आप शरबत को लेके वापस आए। वापस आने के बाद अल्लाह अकबर। कहा कि लेकर के जाने लगे। कहा कि क्या हुआ? हजरत अली ने जब पूछा है, आपने फरमाया अब्बा हुजूर उसने शरबत को नोश नहीं किया, शरबत को नहीं पिया। कहा क्या उसने कहा है? कहा वो कहता है इसमें जहर घोड़ा गया है, मैं नहीं पी सकता। हजरत अली शेरे खुदा सर्द सांस लेते हैं, कहते हैं अफसोस कसम खुदा की इसके कब्जे में अली की जान है। अगर आज वो मेरी बेटी सैयदा ज़ैनब के हाथों से बनाए हुए शरबत को पी लेता तो उसके लिए जहन्नम की आग हराम हो जाती। इसलिए कि आम बेटी का बनाया हुआ शरबत नहीं है, एक तहस्सुब गुजार बेटी का शरबत बनाया हुआ है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, जरा गौर से सुनो। अल्लाह के रसूल के सहाबी हजरत अली फरमाते हैं कि अगर वो आज शरबत को पी लिया होता तो जहन्नम से आजाद हो जाता। अब हजरत अब्बास शरबत को लेके जाने लगे। कहा बेटे शरबत कहाँ ले जा रहे हो? कहा ले जा रहा हूँ बहन के पास रख देता हूँ, शरबत वापस कर देता हूँ। इतना सुनना था। हजरत मौलाए कायनात कहते हैं उस शरबत को मेरे करीब ले आओ, वापस मत ले जाओ। अगर शरबत को मेरी बेटी ज़ैनब के पास पहुंचा दोगे तो उसका दिल मोहब्बत से पास पास हो जाएगा, मोहब्बतों से चूर चूर हो जाएगा। इसलिए उसकी ख्वाहिश को ठुकराना ये अच्छी बात नहीं है। कहा अब्बू जान 3 दिन का अरसा हो गया है, आपके हलक से पानी का एक कतरा नहीं जा रहा है, इस शरबत को कैसे पिएंगे? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं ये मेरी बेटी का दिया हुआ शरबत है, अगर मैं नहीं पीऊंगा, अगर उसकी ख्वाहिश की तकमील नहीं करूंगा तो मेरी बेटी का दिल मोहब्बत से चूर चूर हो जाएगा। इसलिए मेरे बेटे अगरचे अंदर नहीं जाएगा मगर मेरे हलक में डाल दो, मेरे मुंह में इन सारे शरबत के कतरों को टपका दो, अगरचे अंदर जाए ना जाए, कम अज कम मेरी बेटी के दिल की जो है दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए, उसके दिल पे चोट डाले पाए। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ। हजरत अली ने मिजाज दिया है बेटियों को छुड़काना करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो। मुसलमानों गौर करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो, कभी अपने बेटियों को सताने की कोशिश ना किया करो। इसलिए मौलाए कायनात फरमाते हैं इनके इस फरमान से पता चलता है ये बेटियां हमारी 20 साल की हमारे घरों में मेहमान हैं, 25 साल की हमारे घरों में मेहमान हैं, उसके बाद कहीं 4 महीना 6 महीनों में हमारे घरों में उनकी शक्लें देखने को मिलती है। इसलिए बेटियों को अपमान न किया करो, उनकी कदर किया करो। अब अल्लाह के रसूल के सहाबी मौलाए कायनात के माते बेटे आसान, अब मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे नजरों के सामने बुलाओ ताकि अपनी बेटी का आखिरी और पहली बार दीदार कर लो। इतना सुनना था। हजरत गाजी अकबर भी खड़े हैं, इमाम हसन भी खड़े हैं, इमाम हुसैन भी खड़े हैं, अली औसत भी खड़े हैं, अली अकबर भी खड़े हैं। इस तरीके से 70 बेटों की जमात नजरों के सामने अली के है। अली फरमाते हैं मेरे बेटो मेरी बेटी ज़ैनब को पहली बार और आखिरी बार मेरे नजरों के सामने पेश कर दो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ। जब इतना सुनना था हजरत इमाम हसन कहते हैं दादा जान आखिर ये पहली बार का जुमला क्यों फरमा रहे हैं? मेरे आका अली फरमाते हैं सुनो बात यह है मेरी बेटी ज़ैनब हया की पैकर है, हया की मुजस्समा है, जिसको फातिमा को देखना हो वो मेरी बेटी
بیٹی زینب کو دیکھ لے، میرے کو فاطمہ کا حیا دیکھنا ہے، میری بیٹی زینب کے اندر دیکھ لے، جس کو فاطمہ کی پارسائی دیکھنا ہو اور میری بیٹی زینب کو دیکھ لے۔ اے امام حسن تم نہیں جانتے جب تمہاری ماں فاطمہ کا انتقال ہو رہا تھا تو تمہاری ماں میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا میرے شوہر نامدار جب تک آپ باحیات رہیں گے دن کے اجالے میں کبھی ہماری بیٹی زینب کے سامنے نہیں آئیں گے، کبھی گھر کے اندر نہیں آئیں گے۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا بات کیا ہے؟ سیدہ طاہرہ نے فرمایا میرے شوہر نامدار میری بیٹی زینب اتنی حیادار ہے، جب آپ گھر کے اندر آتے ہیں تو میرے پیٹھ کے پیچھے وہ چھپ جایا کرتی ہے، اتنی حیا کرتی ہے، اتنی شرم کرتی ہے۔ میرے شوہر نامدار جب میں دنیا میں نہیں رہوں گی اور آپ گھر کے اندر داخل ہوں گے تو پچھلے پیٹھ کے پیچھے میری بیٹی چھپے گی، اس لیے اللہ کے واسطے آپ جب تک دن کے اجالے میں کبھی کمرے کے اندر نہیں آئیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بیٹے میری بیٹی زینب کو پہلی بار اور آخری بار میرے نظروں کے سامنے پیش کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن میلاد النبی، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، حضرت علی شیر خدا کا یہ جملہ سننے کے بعد ان کے شہزادوں نے خبر دیا سیدہ زینب وہ لباس فارسائی کی چادر اوڑھ کر جو اپنے والد گرامی علی کے سامنے آتی ہے۔ جب سرکار علی نے سیدہ زینب کا چہرہ دیکھا قسم خدا کی دل کی دنیا بدل گئی، رونے لگے، کہا میرے بیٹو میری بیٹی سیدہ زینب ہے جو تہجد گزار ہے۔ ارے میری بیٹی سیدہ زینب بظاہر تو زینب ہے لیکن اندر سے مکمل سیدہ فاطمہ ہے، اس لیے کس کا سارا کردار سیدہ فاطمہ کا آئینہ ہے۔ جس کو زینب فاطمہ کو دیکھنا ہو تو میری بیٹی زینب کو دیکھ لے۔ فاطمہ کا کردار زینب کے اندر، فاطمہ کا صبر زینب کے اندر، فاطمہ کا اصول زینب کے اندر، گویا سارا مجسمہ میری بیٹی فاطمہ کی ہے، پوری مجسمہ میری بیٹی سیدہ زینب ہے۔ اب نظروں کے سامنے زینب ہے، آپ فرماتے ہیں اے میری بیٹی میری ایک خواہش باقی رہ گئی ہے، اسی خواہش کے لیے میں اپنے سارے شہزادوں اور شہزادیوں کو میں دعوت عام دیتا ہوں، کون وہ میری خواہش کو پورا کرے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میری ایک خواہش تھی کہ جو خلافت کی ذمہ داری امام حسن نے لے لیا ہے، جو میرا ایک سجدہ ادھورا رہ گیا ہے اس کی ذمہ داری امام حسین نے لے لیا ہے، اور میری ایک خواہش باقی رہ گئی ہے، وہ خواہش یہ ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہا تھا، دشمنوں نے دوران خطبہ ہنگامہ مچا دیا تھا، میرا خطبہ ادھورا رہ گیا تھا، کون وہ ذمہ داری لیتا ہے جو میرے خطبے کو پورا کر کے دامہ مسجد میں دکھا دے؟ اللہ اکبر، سارے بچے خاموش ہیں، ساری بچیاں خاموش ہیں، اتنے میں سیدہ زینب آگے بڑھی ہے، عرض کرتی ہے دادا جان جو کام آپ نے ادھورا چھوڑا ہے تمیز کی جامع مسجد میں، جو خطبہ آپ نے ادھورا دے کر کے اور ادھورا دیے ہیں اس کے پورا کرنے کی ذمہ داری آپ کی بیٹی سیدہ زینب لیتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ سیدہ زینب ہے، اس کی ذمہ داری سیدہ زینب لیتی ہے، اتنا کہنا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تینوں کام جب مکمل ہو گئے مولا کائنات نے سرد آہ کھینچی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے آپ کی روح واصل جنت ہو گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد جو خلافت کی ذمہ داری امام حسن کو ملی تھی اور امام حسین نے اللہ اکبر جو بچا ہوا سجدہ تھا وہ کربلا کی زمین پہ ایسا سجدہ کیا ہے کہ قیامت تک اس سجدے پہ سارے مومنین کی ناز ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد یزید کا دربار ہے، آپ نے سنا ہوگا یزید کے دربار میں جہاں سارے لوگ قیدی بنا کے گئے تھے وہیں علی کی بیٹی سیدہ زینب نے جو خطبہ پیش کیا تھا ایک ایسا سناٹا طاری ہوا تھا۔ ایک صحابی رسول جس کا نام زید ابن ارقم ہے جو دونوں آنکھ سے محروم تھے، اچانک جب خطبہ زینب کو سنتے ہیں تو آپ اتنے تیزی میں اٹھے کہ زمین پہ گر جاتے ہیں، لوگوں نے پکڑا
اتنی تیزی کیا ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں ارے دیکھو علی کا خطبہ، علی خطبہ دے رہے ہیں، مجھے جلدی سے علی کے پاس پہنچاؤ۔ لوگوں نے کہا کہاں علی ہے، کہاں علی ہے؟ کہا یہ خطبہ کون دے رہا ہے کہ بولتا ہے تو علی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہ یہ علی نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی سیدہ زینب ہے۔ اللہ اکبر، بظاہر دیکھنے میں تو زینب تھی لیکن آواز کا لہجہ علی کا ہے، آواز کا انداز علی کا ہے، تیور علی کا ہے، طریقہ علی کا ہے، اور دربار وہ کوفیوں کا ہے۔ اس کوفیوں کے دربار میں سیدہ زینب نے اپنے باپ کی آخری خواہش کو پورا کر کے جو خطبہ دیا تھا، سارے دنیا کو پیغام دے دیا تھا کہ بیٹیاں ہو اس طریقے سے ہو۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، وہ سیدہ زینب ہے۔ آج ہماری بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ سیدہ زینب کے اصول کو اپنایا جائے، سیدہ زینب کے طریقوں پہ عمل کیا جائے، سیدہ زینب کے کارناموں پہ عمل کیا جائے۔ جب یہ طریقے ہمارے گھروں میں رائج ہوں گے تو بلا شبہ ہماری اولادیں کبھی نافرمان نہیں ہوں گی، ہماری اولادیں گستاخ نہیں ہوں گی۔ آج محفل رسول جو ہو رہی ہے، 10 روزہ پروگرام خاندان اہل بیت کا جو یہ ہو رہا ہے، تو یہ صرف جو ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اس سے آپ کو عبرت دینے کی ضرورت ہے، سبق لینے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کے زندگی سے آپ سبق سیکھیے، صحابیات کے زندگی سے آپ سبق سیکھیے اور ان طریقوں کو اپنے گھروں میں رائج کیجیے۔ انشاءاللہ جب وہ طریقہ رائج ہوگا تو آپ یہاں بھی خوشحال رہیں گے، وہاں بھی خوشحال رہیں گے۔ طوفان نور آنے سے اے آپ فائدہ جو دودھ ہی بہت ہے کر کچھ اثر کرے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دو اسلام کے پھیلانے پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اگر تم سے میں کچھ چاہتا ہوں تو اپنے اولادوں کی محبت چاہتا ہوں، اپنے اولادوں سے جو ہے قربت چاہتا ہوں۔ جو میرے اولاد سے محبت کرے گا وہ یہاں بھی کامیاب رہے گا، وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ جو میرے اولاد سے محبت کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جنت تصور کرے، اور جو میری اولاد سے دشمنی کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم تصور کرے۔ اللہ اکبر، ضروری ہے آپ خاندان اہل بیت سے محبت کیجئے۔ علی کے لال کے فیضان، علی کے لال کے فیضان باقی ہے، قیامت تک علی کے لال کا فیضان باقی ہے۔ زمانہ لاکھ دشمن ہو مگر ایمان باقی ہے، جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔